فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مذہب اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے، آج مذہب اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مذہب اسلام اس وقت نہ مٹا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تھی، جب مسلمانوں کی تعداد 40 تھی اس وقت مذہب اسلام نہ مٹا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت بھی اللہ اکبر، جب حضرت عمر ابن خطاب اسلام میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد 40 تھی تب بھی کھلم کھلا اللہ اکبر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرتے چلے میرے عزیزوں، مذہب اسلام کو مٹانے کے منصوبے ہر دور میں بنائے گئے، ہر دور میں مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی، ہر دور میں مذہب اسلام کو مٹانے کے بھرپور منصوبے بنائے جاتے رہے، لیکن میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ مذہب اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی رب مذہب اسلام کی حفاظت کر رہا تھا۔ ذرا اور آگے بڑھ کے دیکھیں، جب اللہ اکبر میدان کرب و بلا میں جب سامنے یزیدیت تھی، اللہ اکبر امام علی مقام نے اپنے خاندان کے، اپنے عزیزوں اقربا کے 72 افراد کو قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو قربان کر دیا، اور دنیا کو یہ بتا دیا، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے ماننے والوں، سنو، اگر مذہب اسلام پہ کوئی آج آئے، اگر مذہب اسلام کی طرف کوئی اللہ اکبر انگلی اٹھائے تو سنو، اپنے خاندان کے، اپنے گھر کا 6 ماہ کا بچہ قربان کر دینا، لیکن مذہب اسلام پہ آنچ آنے نہیں دینا۔ مذہب اسلام کو اللہ اکبر، مذہب اسلام کی طرف کوئی انگلی اٹھائے اس کی انگلی توڑ کے رکھ دینا۔ پھر ذرا غور کرتے چلے، جب پاکستان کی زمین پر میاں والی میں ایک ایسے راجپال جیسے کتے نے جنم لیا، اس نے میرے حضور کے خلاف بھونکا، اس نے حضور کو گالیاں دینی شروع کی، تو غازی علم الدین اٹھا، اور غازی علم الدین نے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں سنو، اگر کوئی مصطفیٰ کے دین کی طرف انگلی اٹھائے، اگر کوئی حضور کی طرف بولے، اگر کوئی حضور کی ذات پر انگلی اٹھائے، اگر کوئی حضور کی ذات پر بھونکے، تو سنو، غازی علم الدین نے ہمیں یہ درس دے دیا، اے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کے ماننے والوں، سنو، اللہ اکبر، غازی علم الدین نے ایک درس دیا، وہ درس یہ تھا، غازی علم الدین اپنے گھر کا سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، لوگوں نے بتایا، غازی علم الدین کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، غازی علم الدین نے کہا تھا میں کھانے کے لیے بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا اے غازی علم الدین سنو، ایک ایسا راجپال جیسا کتا ہے جس نے حضور کو گالیاں دی ہے، حضور کی ذات پر بھونکا ہے، حضور کو اس نے اللہ اکبر غلط سلام بولا ہے۔ غازی علم الدین نے اللہ اکبر بازار سے اپنے گھر کا سامان نہ خرید کر کے وہیں سے ایک چاقو لیا، عدالت کے اندر غازی علم الدین گئے ہیں، جانے کے بعد پوچھا ہے اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جس نے میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے؟ وہ کون ہے جس نے میرے آقا کی ذات پر اللہ اکبر جو بولا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غازی علم الدین نے جب اس کا پتہ پوچھنے کے بعد جب معلوم ہوا یہی وہ راجپال کتا ہے جس نے حضور کے خلاف بولا ہے، جس نے حضور کو گالیاں دی ہے، غازی علم الدین نے اس پہ ایسا بار کیا، اس کے گردن کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ لوگوں نے جب اللہ اکبر، عدالت نے غازی علم الدین کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اللہ اکبر، غازی علم الدین سے کہا گیا اے غازی علم الدین سنو، تم نے 2 جرم کیے ہیں، ایک جرم تو یہ ہے کہ تم نے عدالت کے اندر مارا ہے، دوسرا اللہ اکبر جرم یہ ہے کہ تم نے قتل کیا ہے۔ غازی تم نے 2 جرم کیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو غازی علم الدین کا جملہ سنو، غازی نے کہا تھا اے عدالت کے لوگوں سنو، اگر تمہیں گستاخ عدالت برداشت نہیں
نہیں ہے تو ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم آقا کے نام پر اپنی جانوں کو دینے والے ہیں. اگر تمہیں گستاخ عدالت برداشت نہیں ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا یہ گستاخ رسالت کیسے برداشت کر لے. غازی علم الدین کو پھانسی ہو گئی. اللہ اکبر. جب غازی علم الدین کو پھانسی ہوئی, دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر مصطفیٰ کی ذات پر بھونکنے والا, مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھانے والا صبح قیامت تک اسے لعنتی قرار دیا جائے گا, لیکن وہیں پر مصطفیٰ کے نام پر پہرا دینے والا, ناموس و رسالت پر پہرا دینے والا غازی علم الدین کی قبر صبح قیامت تک تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی. اور میرے عزیزوں, یہ بھی کل کی بات ہے جب مراد آباد کی سرزمین پر اللہ اکبر فخر الدین کلال نے سید کفایت علی کافی کی مخبری کی. سید کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. جب پھانسی کے پھندے پر سید کفایت علی کافی کو چڑھایا گیا, سید سے پوچھا گیا, سید بتا تیری کوئی آخری دل کی تمنا ہو تو بتا دے, آخری آرزو ہو تو بتا دے, آخری خواہش ہو تو بتا دے. میرے عزیزوں, سید نے کہا تھا مجھے ایک کاغذ دے دیا جائے, مجھے ایک قلم دے دیا جائے, اس لیے کہ میں مصطفیٰ کی تعریف میں ایک نعت کا اور اضافہ ایک اور نعت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سید کفایت علی کافی نے وہ اشعار لکھے صبح قیامت تک اللہ اکبر سید کے اشعار پروان چڑھتے رہیں گے. دنیا صبح قیامت تک لوگ بوڑھے ہوتے رہیں گے, لیکن سید کے اشعار صبح قیامت تک پروان چڑھتے رہیں گے. سید نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بتن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جب سید نے یہ اشعار لکھا, سید کی سزا کو بڑھا دیا گیا, سید کے جسم پر گرم گرم پریس کو چلایا گیا, یہاں تک کہ سید کے جسم کی چربی چمکنے لگی. اللہ اکبر. جیسے ہی چربی چمکی, سید کو میرے آقا کریم کا دیدار ہو گیا. جب مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا, آقا نے پوچھا ہے سید کفایت علی کافی کیا تکلیف ہو رہی ہے. سید نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ کا دیدار پریس کے زخم سے ہوتا ہے آقا تو بہت دن پہلے سید کفایت علی کافی یہ درد سہ چکا ہوتا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تھا سید اپنے فتوے کو بدل لو. سید نے کہا تھا سنو, مصطفیٰ کی اولاد ذبح تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو, جب مذہب اسلام کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی, مذہب اسلام کی طرف کوئی بولا, مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی. سنو اللہ اکبر. جب قرآن کے اوراق کو دریاؤں کی نظر کر دیا گیا, اللہ اکبر. جب قرآن کے اوراق کو سمندروں کے نظر کر دیا گیا, اللہ اکبر, تاکہ قرآن کی صدائیں باہر نہ آنی پائیں, قرآن کی آوازیں باہر نہ آنی پائیں. جب قرآن کے حافظوں پہ اللہ اکبر ان کے سینوں پہ گولیاں چلائی گئی, جب قرآن کے حافظوں کو توپوں میں باندھ کر کے گھسیٹا گیا تاکہ قرآن کی صدائیں باہر نہ آنے پائے, لیکن انہیں کوئی بتا دے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں ہے. آج بھی کوئی نہ کوئی آئے دن میرے حضور کے خلاف بولتا ہے, حضور کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, حضور کو نشانہ بناتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. اے مسلمانوں, شاعر مشرق نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اے مسلمانوں اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, بحر میں عشق محمد سے اجالا کر دے, بحر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. میرے عزیزوں
اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں، اسلام کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں جو یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام کو ہم مٹا دیں گے، مذہب اسلام کے نام و نشان کو ختم کر دیں گے۔ اس سے کہہ دو کہ اسلام وہ خوشبو ہے جسے روکنے کے لیے نہ آج تک کوئی دیوار بنی ہے، نہ کاٹنے کے لیے آج تک کوئی تلوار بنی ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام اس مذہب کا نام ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام کے مخالف ہر دور میں رہے ہیں، ہر وقت اسلام کے مخالف رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت بولے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔